سہیل بن عمر قریش کے ایک بہت مشہور اور مقبول خطیب تھے جو بہت فصیح زبان کے ماہر تھے۔ وہ اکثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرتے اور لوگ ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ جنگ بدر کے دن جب سہیل قید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص بڑا زبردست مقرر ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کے دو سامنے والے نچلے دانت توڑ دوں تاکہ یہ آپ کے خلاف بول نہ سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل میں ایسی بات کرے جو تمہیں خوش کر دے۔ وقت گزرتا گیا اور سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو مکہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور ایک شخص نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو ہمیں ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ سہیل نے یہ سن کر اس شخص کو وہاں سے ہٹایا اور خود لوگوں کے آگے آ گئے، اے اہل مکہ، آخری لوگ نہ بنو جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پہلے لوگ نہ بنو جو اسلام چھوڑ دیں۔ یاد رکھو، اللہ اس دین کو مکمل کرے گا جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور دین کی راہ ہمیں واضح طور پہ دکھا دی۔ دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، یہ قیامت تک رہے گا اور مشرق و مغرب تک پہنچے گا۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان پر قائم رہو۔ سہیل کی ان باتوں نے مکہ میں فتنہ ختم کر دیا اور حضرت عمر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آئی کہ سہیل مستقبل میں ایسی بات کریں گے جو انہیں خوش کرے گی۔ اللہ ان سے راضی رہے اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 14 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے اتوار کا، آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے۔ اپنے کام کریں اور جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں ان کو نپٹائیں۔ میں جب سے دسمبر شروع ہوا ہے تو آپ سے ایک بات کرتا آیا ہوں، اور وہ یہ کہ دسمبر میں دو بہت ہولناک واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ تو جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا تھا 1971 میں جب وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ دوسرا واقعہ پشاور میں پیش آیا APS کا، آرمی پبلک اسکول میں، جب بچوں کو جو ہے وہ بھون دیا گیا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حصہ رکھوں گا اور آپ پر یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے صرف سن چینج کر دینا ہے۔ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا 1971 کی، اور وہ حرف بحرف درست ثابت ہوں گی 2025 میں جو ابھی ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا، تاریخ نے ہمیں کیا سکھایا، ہم نے اس ملک کو کیا بنایا،
کیا بنا دیا، کیا تماشا لگا ہوا ہے ملک میں 78 سال سے۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا حضرت جو ہے نا وہ ابھی ابن عمر کا، تو یہ میں اس کے ساتھ کو ریلیٹ کروں گا۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ دان توڑ دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس واقعے کا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ اگر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا تو پاکستان کتنی بڑی طاقت ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں انڈیا ہے، انڈیا سینڈوچ بن جاتا دونوں کے درمیان، اس لیے اس کو کاٹا گیا۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب یہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ جنرل صاحب نے، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے، آرمی چیف بن گئے، سی ڈی ایف بن گئے، سارا کچھ بن گئے۔ میں آپ کو وہاں 71 میں بتاؤں گا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ وہاں پہ کیا کیا تھا۔ کوئی سیاسی بندہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نا کہ وہ واقعہ ریلیٹ کریں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دان توڑ دیتا ہوں، آگے سے جواب کیا آتا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں پہ جو رواج چل رہا ہے وہ صرف دان توڑنے کا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں کہ دان توڑ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا، خبر کے پیچھے نہ جایا کریں۔ خبر آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب ہے خبروں کا، اور آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان ایک ایسا سینما ہے جس طرح سینما پہ فلم چل رہی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سینما کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لائٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں نا، سامنے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، سوائے ہماری بربادی کے، بربادی سچی ہے، جو ہماری ہو رہی ہے وہ سچی ہے، باقی یہ تبصرے، یہ تجزیہ نگار، یہ سینئر تجزیہ، سارا بکواس، سارا بکواس۔ اسی فیض نے نواز شریف کو ملک سے نکلوایا، اسی فیض نے، اب دیکھیں، اور اسی فیض کے ساتھ کیا کروایا۔ یہ یہاں پہ یہی ہے، مکھیہ منتری کو کہا گیا کہ آپ کو فیض کی حمایت ترک کرنی ہوگی، انہوں نے ترک کی۔ تو یہ خبریں جو ہے نا، خبریں، میں ویسے بھی جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں نا تو مجھ پہ پاکستان طاری ہو جاتا ہے۔ پاکستان، یہ 2-2 ٹکے کے اداکار، یہ 2-2 ٹکے کے ٹکے مار، یہ نوسر باز اور یہ ٹھگ، یعنی اب خواجہ آصف کو بندہ ڈسکس کرے، کرنا پڑتا ہے، احسن اقبال کو بندہ ڈسکس کرے۔ کل پرسوں موصوف نے کیا چھوڑی ہے کہ اگر نواز شریف کی باتوں پہ عمل کیا جاتا تو پاکستان ملیشیا ہوتا، یہ احسن اقبال نے چھوڑی ہے۔ ایک اور پتہ کیا چھوڑی ہے کہ منموہن سنگھ نے، جنہوں نے انڈیا کی معیشت کو کھڑا کیا، انہوں نے نواز شریف سے نوٹس مانگے تھے، تو ابھی دیں نا بیٹی کو نوٹس، اور ابھی دیں بھائی کو نوٹس۔ جس کو پیوٹن کی، اب رشیا کے اخبار نے کنفرم کر دیا کہ 30 منٹ بٹھایا۔ یہ بغلیں سونگتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نوبیل پرائز دیتے ہیں، تو پھر اگلے بھی روٹی منہ میں لے کے جاتے ہیں نا۔ پیوٹن نے بھی پھر دکھایا کہ بیٹھو باہر، اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی بےعزتی ہے۔ وہ جھوٹا صحیح 25 کروڑ کا نمائندہ ہے، 7ویں ایٹمی طاقت ہے، ان کو ان چیزوں کا کوئی نہیں پتا، نہ ان کو احساس ہے۔ مال، اقتدار، یہ لوگ ڈسکس کے قابل ہیں کہ منموہن سنگھ نے نواز شریف سے نوٹس مانگے، پنجاب میں پرویز الہی کے 5 سال نکال دیں اور عثمان بزدار والے سال نکال دیں، کس کی حکومت رہی ہے؟ تو پنجاب ملیشیا بن گئے۔ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے نہیں ہے، جائے نا جنوبی پنجاب میں، آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ہاں، لاہور ان کا فوکس ہے،
لاہور کے سینے میں انہوں نے بجری سیمنٹ اور سریا ٹھوک دیا ہے اپنی کمپنیوں کا۔ تو خبروں پہ نا، یہاں پہ خبریں نہیں ہیں کہ آپ خبروں کے پیچھے جائیں، ہاں خبروں کے اندر سے نکالیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو لمبی لمبی چھوڑتے رہیں گے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے حالات و واقعات پہ آئیں، آپ کو بڑی دلچسپ سٹوری سناؤں جو 2025 اور 1971 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو لائک کریں، یہ جو سٹوری ہے دوسروں تک پہنچائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، جو لورز ہیں، ویسے تو پوری فیملی لورز ہے جو آپ سنتے ہیں، تو وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ بس ایک دو خبر مزید آپ کے سامنے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ خبروں پہ نہ جائیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس پر بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اعتراض ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ شبلی فراز شامل ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ عمر ایوب شامل ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وقاص اکرم شامل ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بجائے اس کے کہ کوئی نئے لڑکے لائے جاتے، کوئی ڈائنامک لڑکے لائے جاتے، وہی جو ہے پرانی جو شراب ہے اس کو نئی بوتلوں میں جو ہے وہ پیک کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ کافی اعتراض ہو رہا ہے، اور اعتراض جو ہے وہ جائز بھی ہے۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل نذیر صاحب۔ میں نے کہا نا کہ خبریں یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 ارب ڈالرز، کل پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا، 40 ارب ڈالرز کرپشن کے ریکور کیے ہیں۔ کہاں ہیں یہ کو نہیں پتا، کیونکہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے 1 ارب ڈالرز کے لیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا تھا۔ اب پتہ رات کو کیا ہوا ہے؟ پاسکو جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے۔ پاسکو کیا ہے؟ پاسکو وہ ادارہ تھا جو کسانوں سے گندم خرید کر محفوظ کرتا تھا۔ آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھے ہوں گے سرکاری گودام ترپالیں پڑی ہوئی، وہ پاسکو خریدتا تھا۔ کسان کو پیسے بھی مل جاتے تھے اور حکومت خوراک بھی ذخیرہ کر لیتی تھی۔ وہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے گندم نہیں خریدنی، آپ کسان جانے اور اللہ جانے۔ پاسکو ختم، ٹھیک ہے جی، 1 ارب ڈالر کے لیے۔ جنرل صاحب نے اتنی لمبی چھوڑی ہے کہ لپیٹنا مشکل ہو رہی ہے۔ 40 ارب ڈالر، اچھا نہ یہ پتہ ہے کہ وہ 40 ارب ڈالر کہاں ہیں، یہ نہیں پتا، نہ یہ پتہ ہے کہ کس سے ریکور کیے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے چور۔ 40 ارب ڈالر کا جنرل کو پتہ ہے کہ کتنی صفریں لگتی ہیں اور کتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ ادھر آئی ایم ایف سے ایک جو ہے نا عرب کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ خبریں پاکستان میں اور پورے میڈیا میں بڑے جو ہے نا وہ جشن منایا گیا ہے کہ ہم نے 40 ارب ڈالر ریکور کر لیا ہے کرپشن کا، لیکن پتہ نہیں ہے وہ کدھر گیا۔ ٹھیک ہے جی، بھٹو صاحب نے شارٹ کٹ ڈھونڈا تھا کہ چپ کر کے بجائے کوئی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ مار کھانے کے، تو ایوب خان کو پیو بنا لیتے ہیں، ڈیڈی۔ یہ دنیا کا واحد بندہ تھا جس نے ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا، اور نواب آف کالا باغ کو بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ملک تھے، خاندانی تھے، کہ یار اس ابا ہی تبدیل کر گدا ہے۔ اور پھر اس کے نواسے نے کیا کیا؟ لعنت ڈالی گئی ہے جو اپنا شجرہ نسب چینج کرتے ہیں، دیکھ لیں، لعنت کی گئی ہے۔ لیکن اقتدار جس دن جو ہے وہ ماں مرتی ہے اسی دن ساری اولاد بے فارم تبدیل کر گئے، کیونکہ بھٹو بکتا ہے، بے وقوف بنایا جاتا ہے سندھیوں کو۔ زرداری بھٹو، یعنی ایک شخص بیک وقت بھٹو اور زرداری ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نیازی ہوں نا، تو میں نیازی ہوں گا کہ میں اب ملک بھی بن جاؤں یا شریف بھی بن جاؤں؟ اللہ معاف کرے، میں ویسے بھی شریف آدمی نہیں ہوں۔ تو وہ اس نے بھی شجر نسب چینج کر لیا، اور کل پرسوں تو حد کر دی۔
یعنی انہوں نے جنرل صاحب کو، نئے جنرل صاحب کو، نئے فیلڈ مارشل صاحب کو ڈیڈی بنا دیا۔ سنیں لاہور میں بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جنرل صاحب نے اجرک بھی پہن لی ہے اور جنرل صاحب نے سندھی ٹوپی بھی کر لی ہے اور بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر بھی کھڑکا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جنرل صاحب ہیں وہ ہمارے اتحاد کی علامت ہیں۔ کبھی کوئی جرنیل بھی اتحاد کی علامت ہوتا ہے؟ جرنیل نے کب تک رہنا ہے؟ یہ تو ایک نظریہ ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، یہ ہے ہمارے اتحاد کی علامت۔ بہرحال انہوں نے اب نیا ڈیڈی بنا لیا ہے اور ویسے بھی اب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی 2.5 سال کے لیے یہ کیک بانٹا گیا تھا، 2.5 سال شریف خاندان کھائے گا اور 2.5 سال جو ہے یہ سندھ کے لٹیرے یہ زرداری کھائیں گے۔ ان کو بالکل بھٹو نہ سمجھے، ہاں اوریجنل بھٹو ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو بھٹو کا پوتا ہے، میر مرتضی بھٹو کا بیٹا ہے۔ بھٹو ہے فاطمہ بھٹو جو کہ پوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، میر مرتضی بھٹو کی بیٹی ہے۔ یہ بھٹو ہے صنم بھٹو جو بھٹو صاحب کی بیٹی ہے۔ یہ تو سارے لگڑ ہیں، یہ بیمبینو سینما کے ٹکٹ فروش اور یہ 10 نمبری پٹارو کیڈٹ کالج میں پڑھتے ہوئے ریکارڈ چوری کرنا، اس کا پیچھے دیکھ لیں کہ اس کو کیوں نکالا گیا کالج سے، یہ جو صدر بنا بیٹھا ہے۔ تو بہرحال اس نے بھی شارٹ کٹ لیا ہے کیونکہ اب یہ فرض کر چکے ہیں، یہ فرض کر چکے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا، اب وہ دوسرے نون لیگ کا بھی پتہ چل گیا کہ لوگوں نے تو ووٹ نہیں دینے، اب پیو ہی بدلنے پڑیں گے۔ پیو کبھی کسی کو باپ بنا لیا، کبھی یہ نون لیگ کا یہ جو فیض تھا یہ نون لیگ کا باپ تھا، جنرل باجوہ نون لیگ کا باپ تھا، باپ چینج کر لیے کیونکہ ٹیسٹ تو ہوتا نہیں ہے ڈی این اے کہ آپ اصل میں کس کی اولاد ہیں۔ جنرل جیلانی باپ تھا، چینج ہو گیا۔ جنرل ضیاء باپ تھا، چینج ہو گیا، اب ضیاء عامر ہے۔ اب باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ جنرل صاحب کا مستقبل ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو۔ اور جنرل صاحب تیار رہیں کہ یہ آپ کو کہیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ملک برباد کر دیا جنرل عاصم منیر نے، بھائی وردی اتاریں ایک دفعہ، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ نون لیگ کسے کہتے ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پیپلز پارٹی کس چیز کا نام ہے۔ آپ جو ہے نا ایک دفعہ وردی اتاریں۔ جو مین سٹوری ہے ہماری، میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کہانی ہے نا، یہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، صدیق سالک ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے، یہ بعد میں بریگیڈیئر بنے اور یہ ضیاء صاحب کے ساتھ 17 اگست کو بھاولپور میں کریش ہوئے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ تو 2025 کی ہیں، جبکہ میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں 1971 کی۔ یہی جرنیل، یہی سارا کچھ، اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اور ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 26 مارچ 1971 کو ڈھاکہ سے غیر ملکی صحافیوں کو نکالنے کا فیصلہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑا۔ یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی غیر ملکی صحافی ہیں ان کو مشرقی پاکستان سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے باہر جا کر مشرقی پاکستان کے متعلق طرح طرح کی خبریں تخلیق کرنی شروع کر دی۔ ابھی نہیں نکالا گیا صحافیوں کو ملک سے، ایک ایک بات کنیکٹ کرنی ہے۔ اس وقت غیر ملکی صحافیوں کو نکالا گیا، ابھی جو صحافی سچ بولتے ہیں ان کو نکال دیا گیا، جن میں سے بیشتر مبالغے یا غیر مصدقہ اطلاعات پر مبنی ہوتی تھی۔ جب ان کو نکالا گیا نا اور وہ اپنے ملکوں میں گئے تو انہوں نے مرضی کی رپورٹنگ شروع کر دی۔ ان سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ پاکستانی فوج معصوم اور نہتے بنگالیوں کو ناحق موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ اس پروپیگنڈے کا زہر کم کرنے کے لیے میں نے، یعنی بریگیڈیئر صاحب نے، صدیق سالک نے، میں نے مارچ 1971 کے آخر میں اپنے جرنیلوں کو تجویز پیش کی کہ ہمیں
برملا اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ مشرقی پاکستان میں متعین تمام بنگالی یونٹیں ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس بغاوت کر چکی ہیں، کہ بتا دیں لوگوں کو ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اور پاکستان آرمی کو ان مسلح اور منظم باغیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ کہ معصوم اور نہتے بنگالیوں کا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دنیا کو بتائیں میری اس تجویز کے عوض مجھے ڈانٹ وصول ہوئی۔ ڈانٹ، عقل والی بات تو مانی نہیں ہے نا، جس کا خلاصہ یہ تھا تم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ پاکستان آرمی کا ڈسپلن ٹوٹ گیا ہے۔ ڈسپلن ٹوٹ گیا ہے۔ کیا تم ایسی حرکت کر کے آرمی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہو؟ وہ جنرل رانی، اور کل میں نے اس سے پہلے والا ویلاگ سن لیں، اس وقت عزت خراب نہیں ہو رہی تھی۔ آگے سنیں، تجویز تو میں نے واپس نہ لی، البتہ ڈانٹ وصول کر کے خاموش ہو گیا، کیونکہ جونیئر افسر تھے۔ چند ہفتے بعد جب حالات نے حکام کو مجبور کیا تو انہوں نے ایک برطانوی نمائندے کی خدمات حاصل کر کے اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑے دنوں بعد خود بلایا صحافی کو اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس مضمون میں سارا زور بیاں اس بات پر صرف ہوا کہ بنگالی فوج کی بغاوت کی وجہ سے پاکستانی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ معقول تجویز کے بر وقت قبول نہ ہونے کا غم صرف مجھے ہی نہیں تھا، ایک اور سلسلے میں میجر جنرل رو فرمان علی بھی نشانہ بن چکے تھے۔ انہوں نے ڈھاکہ میں فوجی کارروائی سے چند روز بعد اوائل اپریل میں اعلیٰ قیادت کو مشورہ دیا کہ باغی عناصر کے لیے فوراً عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تاکہ جو لوگ واپس آنا چاہیں آ جائیں۔ یہ تجویز تھی۔ انہوں نے اس پر فوری طور پر عمل کرنے کو کہا تاکہ باغی عناصر مستقلاً بھارت کی گرفت میں نہ چلے جائیں۔ اس پر ایک سینئر جنرل نے طنز کیا اور ہمیں آپ کی سیاسی چالوں کا پتہ ہے، مگر اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے، ایک جرنیل نے کہا۔ جی، اس اعلیٰ قیادت کو 5 ماہ بعد 4 ستمبر کو عام معافی کا اعلان کرنا پڑا، مگر درمیانی عرصے میں گمراہ بنگالی بھارت کی رہنمائی میں مکتی باہنی بنا چکے تھے۔ 5 ماہ بعد اعلان کیا لیکن مکتی بانی بن گئی۔ بعد میں دوران جنگ اس سپاہ نے بھارتی فوج کا کام آسان کر دیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب یہاں سے سنیں، پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت تھا یا تھی، پہلے والا آپ نے جو ہے نا ویلاگ سننا ہے، کون خوش قسمت تھا یا تھی، زیادہ تر تھی ہوگی، جس کی تجویز کو راولپنڈی والوں نے بر وقت قبول کرتے ہوئے ایک اور لیفٹیننٹ جنرل مشرقی پاکستان بھیج دیا تاکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی بھاری ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا سکے۔ اس وقت اب یہ سنیں، اس وقت گورنر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے تینوں عہدے ٹکا خان کے پاس تھے۔ بتائیں، گورنر ایسٹ پاکستان، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، کمانڈر ایسٹرن کمانڈ، یہ ٹکا خان تھا۔ یہ کوئی نئی ریت ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس، میں نے کہا نا کہ 71 اور 25 کو سامنے رکھنا ہے، یہ ٹکا کے پاس تھے۔ جی، اب سپاہ کی کمان سنبھالنے کے لیے مغربی پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پہنچے۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری کراس، برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز اس وقت،
ملٹری کراس اور 1965 کی جنگ میں ہلال جرت حاصل کر چکے تھے اور ٹائیگر نیادی کے نام سے مشہور تھے، ٹائیگر نیادی کے نام سے۔ لیکن اوپر آپ کو بتایا پہلے والے اس میں ویلاگ میں قیادت کیسی تھی، یعنی وہ امجد خان نے ایک دفعہ کہا تھا نا گبر سنگھ کہ اتنے آدمی تھے شعلے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں کسی گھر میں ملازم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا مالک شرابی بھی ہے جواری بھی ہے، وہ میرے شرابی اور جواری ہونے پہ اتنا اعتراض نہیں کرے گا کہ وہ خود جو ہے، اور اگر میرا مالک ٹھیک ٹھاک ہے اور میں شراب پی کر اس کے گھر میں داخل ہوں ملازم، یا جوا کھیل کر اس کے گھر میں داخل ہوں، تو اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ جنرل نیادی کی یہ شہرت تھی، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان پہ، وکٹوریا کراس برما میں جنگ عظیم میں اور 1965 میں ہلال جرت، لیکن پھر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بعد میں انہوں نے دیکھا پنڈی میں دیکھا وہ یا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹائیگر نیادی کے نام سے مشہور تھے۔ غالباً جرنیلوں کا خیال تھا کہ بنگال کے ٹائیگر کو زیر کرنے کے لیے پنجاب کا ٹائیگر بھیجنا ضروری ہے۔ ان کی وہ کمزوریاں جو دسمبر 1971 کی شکست کے بعد منظر عام پر آئیں، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا۔ شاید اس وقت تک ان کی کلی نہیں کھلی تھی یا لوگ صاحب اقتدار شخصیت پر انگلی اٹھا کر مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتے تھے۔ کل پرسوں جو تعریفیں کی ہیں مولوی نے، صاحب اقتدار پہ کون بات کرتا ہے؟ کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ حق تو خیمے میں ہوتا ہے نا، حق تو جیل میں ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سنیں۔ وہ 10 اپریل کو ڈھاکہ پہنچے اور اگلی صبح کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اسی شام ان کے سرکاری مکان میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ شام کو بھی وردی پہنے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے کندھے پر لیفٹیننٹ جنرل کے تازہ اور چمکتے رینک کا واضح احساس تھا۔ انہیں وردی، رینک اور چھاتی پر تمغے سجانے کا بہت شوق تھا۔ یہ دیکھیں نا کتنی ٹھنیاں چونیاں لٹکی ہوئی ہیں ادھر، کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم ہٹلر کو انہوں نے شکست دی تھی، بڑا شوق تھا اسے، چھاتی پہ تمغے اور جو ہے نا وہ اپنے سٹار، بڑا شوق تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی شخصیت زیادہ باوقار لگتی ہے۔ یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں جب انہوں نے مجھے تاکید کی کہ کسی اخباری نمائندے کو لانے سے پہلے میں دیکھ لیا کروں کہ میں وردی میں ہوں۔ بتائیں ہو کیا رہا ہے مشرقی پاکستان میں، اور جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل خادم راجہ نے مجھے بتایا، یہ میجر جنرل وہاں سے فارغ ہوئے، یہ لائن سننی ہے، کہ جب وہ فوج کی کمان ان کے سپرد کر چکے، پہلے ان کے پاس تھی، پھر جنرل نیادی کو سٹک دی، تو کیا کہا؟ تو جنرل نیادی نے پوچھا اپنی داشتوں کا بھی چارج دے دو، داشتوں کا، میجر جنرل خادم راجہ کو، یہ کمان چینج ہو رہی ہے، اپنی رکھیلوں کا چارج بھی دے دو۔ جناب نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، ابھی بھی دیکھ لیں۔ چارج لینے کے بعد جنرل نیادی نے اپنے سٹاف کو خطاب کیا، جس میں انہوں نے ماضی کی فاختوں سلجو فاختوں کہ وہ صلح کی بات کرتے تھے اور وہ ریکنسلیشن کی بات کرتے تھے، معافی کی بات کرتے تھے، ان پر تنقید کی، اور بنگالیوں بالخصوص بنگالی دانشوروں اور بنگالی ہندوؤں پر خوب برسے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بنگالی قومیت کو پروان چڑھانے والے یہی لوگ ہیں، کہ جی نرمی نہیں کرنی۔ مختصراً فوجی کارروائی کے بارے میں انہوں نے اپنے پہلے والے کمانڈر سے مشورہ کیا اور جس طرح کام چل رہا تھا 10 مئی تک چلنے دیا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب مشرقی پاکستان کا آخری بازار کاکس بازار دوبارہ ہمارے قبضے میں آیا، مکمل کنٹرول۔
अप्रैल में 3 मेजर जनरल न्यादी की मदद के लिए ढाका पहुंचे। मेजर जनरल रहीम 14 डिवीजन के GOC मुकर्रर हुए, जबकि मेजर जनरल शौकत रजा और मेजर जनरल नजर हुसैन शाह को बिल तरतीब 19 डिवीजन और 16 डिवीजन दिए गए। ये दोनों डिवीजन ताज़ा मगरबी पाकिस्तान से आए थे। जनरल न्यादी ने अपने ताज़ा वसाइल के पेश नज़र मशरक़ी पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरक़ी सरहद जनरल शौकत रजा को, शुमाल मगरबी इलाका जनरल नजर हुसैन शाह को और बाकी इलाका जनरल रहीम को सौंप दिया। इस इजाफी ताकत के जरिए सारे मशरक़ी पाकिस्तान में हुकूमत का कंट्रोल बहाल करने में ज़्यादा देर न लगी। अप्रैल के आखिर तक बड़े बड़े शहरों से बागियों को निकाला जा चुका था और वस्त मई तक हर काबिले जिक्र जगह पर पाकिस्तानी फौज पहुंच चुकी थी, लेकिन ये कंट्रोल ताकत के बलबूते पर कायम था। इसका दिलों पर हाकमियत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस लाइन को जोड़ें, ताकत पे हाकमियत कायम हो गई, दिलों से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या हालात हैं? ये 71 है, अब 2025 है कि ताकत से हमने कंट्रोल ले लिया, दिलों पर कोई जो है ना वो राज नहीं था, दिलों पर हाकमियत से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि ये काम करने के लिए जिन सियासी और इंसानी इकदामात की जरूरत थी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि ऑपरेशन छापे के नाम पर मशकूक घरों पर छापे मार मार कर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया। बताएं, 1971 घरों पे छापे, कितने घरों पे छापे पड़े? ये 71 है। आगे सुने, ये छापे भी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब न हो सके, क्योंकि ये काम जिन लोगों के सुपुर्द था वो बंगाल और बंगला जुबान से नावाकिफ थे। जो छापे मारते वो गली नंबर पढ़ सकते थे, ना मुश्तबा बंगालियों को पहचान सकते थे। उन्हें हर काम के लिए मकामी लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता था, जिनमें से अक्सर के दिलों में अब भी मुजीबुर रहमान बसता था। अब कौन बसता है दिलों में? वो अब भी ये उम्मीद सीने से लगाए बैठे थे कि कभी ना कभी उनका लीडर रिहा होकर जरूर आएगा। जरा डॉट कनेक्टिंग करें, 71 और 25 लोग किस उम्मीद पे बैठे हैं कि कभी ना कभी लीडर रिहा होगा। ये 71 है। चुनाचे उनके रवैये में अगर खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं तो वाज़े बेअतनाई नापसंदीदगी झलकती थी। फौज के साथ जिन लोगों ने उस आड़े वक्त में ताउन किया, अब ये सुनना है प्लीज, ताउन किया, उनका ताल्लुक अमूमन दाएं बाजू की जमातों से था। मसलन कौंसल मुस्लिम लीग के ख्वाजा खैरुद्दीन, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के फजल कादिर चौधरी, क्यूम मुस्लिम लीग के खान ए सबूर, जमात इस्लामी के प्रोफेसर गुलाम आजम और निज़ाम इस्लाम पार्टी के मौलवी फरीद अहमद। इन्होंने ताउन किया फौज से, लेकिन ये सब लोग 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग से बुरी तरह शिकस्त खा चुके थे। अब कौन ताउन कर रहा है? बताया ना, ये 71 है। वो लोग फौज के साथ ताउन कर रहे थे, डैडी बनाया हुआ था, अर्दली बने हुए थे जो शिकस्त खा चुके थे। अब कौन है? 8 फरवरी 2024 जी, ये ताउन कर रहे थे। अच्छा जी, जब उन्होंने फौज पर और फौज ने उन पर इन्सार करना शुरू कर दिया, अब ये सुने, तो अक्सर लोग ये समझने लगे कि पिटे हुए मोरे फौज की सरपरस्ती में दोबारा मैदान में आ गए हैं। पिटे हुए मोरे, फौज उनकी सरपरस्ती कर रही है। अब क्या कर रही है? अब क्या कर रही है? पिटे हुए मोरे जी। मैंने एक सरकारी इजलास में उनके मुफीद ताउन को सराहने के बाद अर्ज किया कि इन मुट्ठी भर
پٹے موروں کے بیانات بار بار نشر کرنے کے بجائے اگر ایسے لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے جو سیاسی شخصیت بے شک نہ ہوں مگر اپنے اپنے حلقے میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں تو بہتر ہوگا. یعنی میں نے تجویز، اب دیکھیں نا یہ ٹی وی پہ فارم فیصل واڈا، طلال چودھری، خواجہ آصف، احسن اقبال، کون ہے یہ؟ ہر کسی کو پتہ ہے، پٹے ہوئے بار بار بیانات. میں نے کہا کہ ان کو چھوڑو، کوئی عزت والا بندہ ان سے بیان دلواؤ. بار بار کان کھا گئے ہو لوگوں کے. 71-25 میں نے یہ تجویز دی، فوراً منظور کر لی گئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حکم سنا دیا گیا کہ تم سرکردہ شخصیتوں سے بیان حاصل کرو. میں نے کہا کہ کوئی عزت والا بندہ ہمارے حق میں بیان دے، ہمیں فیس سیونگ دے. ان کے کدھر بیان چلاتے ہو پٹے ہوئوں کے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تم کرو. میں جب اپنی ہی تجویز کے پھندے میں پھنس گیا تو پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ جو لوگ بلا جھجک تعاون کرنے کو تیار تھے وہ سرکردہ تھے نہ باوقار. جو تعاون کر رہے تھے نہ ان کو کوئی جانتا تھا نہ ان کی کوئی عزت دی، دیکھ لیں. اور جو سرکردہ اور باوقار تھے وہ آسانی سے تعاون پر تیار نہیں ہوتے تھے. جتنی زیادتی کر ڈالی تھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم تو نہیں آپ کی حمایت کرتے. جی اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے جو مجھے مشرقی پاکستان کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس مسٹر مرشد سے ملاقات کے دوران پیش آیا. یہ اب چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں کہ ہماری حمایت کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے دیجئے. میں نے کہا اچھا کل حاضر ہو جاؤں گا. فرمانے لگے نہیں، کل نہیں، مجھے سوچنے کے لیے کم از کم 3 ماہ چاہیے تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ آپ لوگوں نے واقعی اپنا اقتدار بحال کر لیا ہے یا نہیں. چیف جسٹس نے کہا، بنگالی تھا، 3 مہینے سوچنے کا. آگے سنیں، آگے امپورٹنٹ ہے. آئندہ سرکاری اجلاس میں جب میں نے اپنی تجویز پر عمل درآمد کے سلسلے میں اس واقعے کا ذکر کیا تو انٹیلیجنس سے متعلق ایک افسر بولے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، ہم آج رات ہی جسٹس کو اٹھا لیں گے. 71-25 آج رات ہی اٹھا لیتے ہیں. جس نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہ مجھے سوچنے کے لیے 3 ماہ کا وقت چاہیے. انٹیلیجنس افسر کہتا ہے آج رات کو اٹھا کے نا کپڑے اتار دینا، اٹا لٹکانے، الٹا ٹانگ دینا چیف جسٹس کو. جی آج رات ہی اٹھا لیتے ہیں اور اپنے مرضی کا بیان لے لیتے ہیں. پریس کانفرنس کب سے ہو رہی ہے؟ پریس کانفرنس چیف جسٹس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا بیان لے لیتے ہیں. 1971 جی جب یہ مجلس ختم ہوئی تو مرشد کو اس عزت سے محروم رکھا گیا کہ نہ کریں، ایسا نہ کریں. چیف جسٹس کو جسٹس مرشد واحد دانشور نہ تھے جو مختلف خطوط پر سوچتے تھے. خود حکومت کے زیر اقتدار ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ایسے بے شمار افراد تھے جن کے دل کے تار کہیں اور سے جڑے ہوئے تھے. دونوں شعبوں کا ایک ایک واقعہ سن لیجئے، آپ کو ان کی ذہنی افتاد کا اندازہ ہو جائے گا. ڈھاکہ میں 25 مارچ کی رات کو فوجی کارروائی کے بعد مجھے حکم ملا کہ ریڈیو کو دوبارہ چلایا جائے. ریڈیو بند ہو گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے مارشل لا حکام عوام تک پہچانے جا سکیں. میں نے ریڈیو کے عملے سے کہا کہ وہ سازوں پر دھنیں نشر کرتے رہیں تاکہ سامعین کو اندازہ رہے کہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، اور جوں مارشل لا کی طرف سے ہدایات آتی جائیں گی موسیقی بند کر کے نشر کی جائیں گی. آپ بور ہوتے ہیں؟ اسی کا دوسرا پورشن انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں اسی کا 2 پیج اور ہیں، 71 اور
25 آپ نے فرق تلاش کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔